میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ شوہر یہاں ہے, بیوی امریکہ میں ہے, ان کے بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بچہ کیا ہوگا؟ حلال. یہ کہا نا, اس پہ جھیلم والی سرکار نے مذاق اڑایا, یہ دیکھو ان کے ہاں کرامتوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں, شوہر یہاں ہے بیوی وہاں, پھر بھی حلال بچہ, یہ کیسے ہو گیا وغیرہ, بہت مذاق اڑایا ہے. اس کا میں نے جواب دیا تھا, اس جواب کے بعد ٹیپ لگا کے بیٹھ گیا ہوا. پہلا جواب حدیث سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کا کیس آیا ہے. آپ نے فرمایا الولد للفراش, بچہ اس کا ہوگا جس کی بیوی کا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بچہ کس کا ہے؟ یہاں احناف نے اور فقہا نے اپنی عقل کو حدیث پہ ترجیح دی, حدیث کو اپنی عقل پہ ترجیح دی ہے. بھائی اسلام آپ کو یہ پابند بنا رہا ہے کہ جب بیوی کے بچہ پیدا ہو گیا تو کسی کو اس پہ انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ ان کا ہیڈک ہے کہ یہ کیسے ملے تھے نہیں ملے تھے, یہ ان کا ہیڈک ہے, ہمارا ہیڈک نہیں ہے. کچھ چیزیں سدے باپ کے لیے کی جاتی ہیں. باقی اب اس پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کسی اور کا ناجائز بچہ آپ باپ کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو. اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ کسی اور کو اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے. جس کے کھاتے میں بچہ ڈالا جا رہا ہے اس کو اعتراض کرنے کی اجازت ہے. اس کو ہم نے کب منع کیا کہ باپ نہ انکار کرے؟ باپ کہہ دے کہ میرا نہیں ہے. انجینئر کیوں کہہ رہے کہ اس کا نہیں ہے؟ تجھے کیا پتا یہ چپکے سے جا کے ملے یا کرامت کے طور پہ ملے نہیں ملے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ شوہر کہہ نہیں رہا اور توصیف الرحمان راشدی صاحب سعودی عرب سے کہہ رہے ہیں اور جہلم سے انجینئر علی مرزا کہہ رہا ہے کہ ان کا بچہ نہیں ہے. بخاری کی حدیث ہے الولد للفراش, بچہ کس کا ہوگا؟ جس کے بستر پہ, یعنی جس کی بیوی کے یہاں پیدا ہوا ہے. یہ اسی لیے تو نبی نے فرمایا تاکہ شک کے دروازے کیا ہو جائیں؟ بند. پھر شوہر کو شریعت نے یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ بول سکتا ہے کہ میرا نہیں ہے. اب دیکھو انجینئر جہلم میں بیٹھ کے میرے کلپ کا مذاق اڑایا اور اس نے کہا کہ ایک زید یہاں پر امریکہ میں, پاکستان میں, اس کی بیوی کہاں ہے؟ امریکہ میں, اور بچہ پیدا ہو گیا. تو انجینئر کہہ رہا ہے یہ اس کا تو ہو نہیں سکتا, 2 سال بعد پیدا ہوا, 2.5 سال بعد پیدا ہوا, تو ملاقات تو ہوئی نہیں. تو انجینئر صاحب میری بات کا جواب دو. آپ نے مذاق تو, کیونکہ آپ کے پاس علم بالکل بھی نہیں ہے, نالج تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس, نہ شریعت کا پتہ, نہ قرآن کا, نہ حدیث کا. آپ جب کہہ رہے ہو کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے تو پتہ ہے شریعت یہاں تک نہیں رکتی. پھر شریعت کہتی ہے اس کا مطلب تم بیوی کو کہہ رہے ہو زانیہ ہے. کیا خیال ہے؟ صاف مطلب یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو سورہ نور کی آیتیں پڑھ لے, کبھی بیٹھ کے نا ترجمہ کر لے کہ جو کسی عورت پہ الزام لگائے کہ زانیہ ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ کتنے گواہ لے کر آؤ؟ 4. تو انجینئر تیرے ذمے ہے کہ جو عورت امریکہ میں 5 سال سے اور اس کا میاں پاکستان میں 5 سال سے ہے, اس عورت کے بچہ پیدا ہو گیا, میں تو کہہ رہا ہوں بھائی اسی شوہر کا بچہ ہے, تو میں تو بری ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ اب شریعت مجھ سے پوچھے گی کیسے ہو گیا 5 سال, میں کہوں گا اللہ تو نے خود کہا ہے کہ میں اگر اس کو بولوں اس کا نہیں ہے تو اس کا مطلب میں زنا کی تہمت لگا رہا ہوں, اور جو زنا کی تہمت لگائے شریعت کہتی ہے 4 گواہ لے کر آؤ, تو اللہ میرے پاس تو 4 گواہ ہے نہیں, اور تو نے خود ہی سورہ نور میں کہا 4 گواہ نہیں لائے گا تو 80 کوڑے تیری کمر پہ لگیں گے. تو میں تو کوڑے بچا کے نکل آؤں گا آرام سے. بھائی یہ ان کا ہیڈک ہے, کیسے ملے نہیں ملے مجھے کیا پتا, میں بچ جاؤں گا آرام سے. انجینئر نہیں بچے گا, پھنسے گا چوڑے میں. اور توصیف الرحمان صاحب نے بھی اس مسئلے میں مذاق اڑایا, وہ بھی نہیں بچیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں ان لوگوں کے علم میں عمق کہتے ہیں گہرائی کو, بالکل بھی نہیں. سرسری چند کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرتے ہیں یہ لوگ. آپ یہ کہہ سکتے ہو اس شوہر کا کیا قصور ہے یار, وہ تو کہے گا میرے کھاتے میں ایک بچہ ڈالا جا رہا ہے, میرا تو نہیں ہے. تو اللہ میاں نے شوہر کے منہ پہ ٹیپ نہیں لگائی ہے, جہلم والے کے منہ پہ ٹیپ لگائی ہے اللہ نے. جہلم کو بیچ میں کودنے کی اجازت نہیں. جس کا ہے وہ بولے, اس کو پتا ہے کہ میرا ہے یا نہیں ہے. ہم تو فرضی تعویل کرتے رہیں گے, جن لے گیا, کرامت ہو گئے, کچھ بھی ہو. یہ تو اس بچے کو نسب کو بچانے کے لیے شریعت نے کہا کہ فرض کرو ساری چیزیں. تو جو شوہر ہے وہ کہے گا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے. اسلام کہے گا آپ کو رائٹ ہے, آپ جائیں عدالت میں اور بولیں یہ میرا بچہ نہیں ہے. کورٹ کہے گی اس کا مطلب سیدھا یہ آپ اپنی بیوی کو کیا کہہ رہے ہو؟ زانیہ, بدکار کہہ رہے ہو. آپ کہو گے نہیں بدکار نہیں کہہ رہا میں. اسلام کہے گا, جج کہے گا کمبخت جب تو کہہ رہا ہے میرا بچہ نہیں ہے تو کیا اس نے بلوٹوتھ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے؟ اس کا مطلب زنا کیا ہے اس نے. سیدھا زنا کی تہمت لگا رہے ہو. تو جب زنا کی تہمت لگا رہے ہو تو آپ 4 گواہ لے کر آؤ. آپ کہہ سکتے ہو میری بیوی ہے, میں 4 گواہ کہاں سے لے کر آؤں؟ تو پھر شریعت نے شوہر کو یہ رائٹ دیا کہ ٹھیک ہے تمہاری طرف ہم غلط بچہ منسوب نہیں کریں گے, تم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, تمہیں پتا ہے تمہارا نہیں ہے, تو تم 4 قسمیں اٹھاؤ. لعان جسے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ لعان. بیوی کو بھی کورٹ میں بلایا جائے گا, شوہر کو بھی. شوہر 4 قسمیں اٹھائے گا سورہ نور میں, اور اٹھا کر کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, یعنی 4 قسمیں پہلے اٹھائے گا, 5ویں میں کہے گا والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھ پر اللہ کی لعنت. پھر عدالت عورت سے کہے گی کہ بھائی تمہارا شوہر نے تمہیں زانی کہا ہے, تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ اگر وہ اقرار کر لیتی ہے میں نے زنا کیا ہے تو پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کیا جائے گا, رجم کیا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ شادی شدہ عورت ہے اور اس نے زنا کا اقرار کر لیا. اور اگر وہ اقرار نہیں کرتی تو اس سے کہا جائے گا آپ پھر 5 قسمیں اٹھاؤ, 4 دفعہ یہ کہو اور 5ویں دفعہ میں کہو والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین, اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. اس تفصیل کے بعد جا کے اس بچے کو شوہر سے, کاغذ سے شوہر کا نام نکالا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ انجینئر نے بیٹھے بیٹھے وہیں سے اس کو نکال دیا میاں کے, اور کوئی دلیل نہیں ہے. انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ ہمارا پیر جو ہے نا اس کی کتنی دفعہ وہ ذلیل نہیں ہوگا کبھی بھی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟